أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل سؤال عبر الإنترنت الإجابة عليه مباشرة مع كتاب الله الهدى. أعتقد حسب علمي وخبرتي لم يعد قابلا للتطبيق في الحياة العملية بالولادة دين بدون دراسة وإيمان. آن لائن بہترین سوال کا جواب براہ راست اللہ کی کتاب ہدایت کے ساتھ میں مانتا ہوں. میرے خیال میں میرے علم اور تجربہ کے مطابق عملی زندگی میں مزید قابل عمل نہیں مطالعہ اور عقیدے کے بغیر پیدائشی مذہب. Online best question answer directly with Allah book of guidance. I think, according to my knowledge and experience, not workable anymore in practical life. By birth religion without study and faith. كل نفس ذائقة الموت إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو. تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. اور جس روز ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی. Indeed, you will not make the dead hear, nor will you make the deaf hear the call when they have turned their backs retreating. And you cannot guide the blind away from their error. You will only make hear those who believe in our verses, so they are Muslims submitting to Allah. And when the word befalls them, we will bring forth for them a creature from the earth speaking to them, saying that the people were of our verses not certain in faith. And warn of the day when we will gather from every nation a company of those who deny our signs, and they will be driven in rows. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے میرے حساب سے میں 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ مرتے ہیں. تو یہ میرا خیال اور حساب، میرا خیال تو کچھ بھی نہیں ہے اور میرا حساب بھی غلط ہے. تو لہٰذا یہ انسان کو باہر سے تو اللہ نے 2 آنکھیں دی، کان دیے، جسم کے اعضاء دیے، یہ بالکل سب صحیح دیا. اب یہ اندر سے خراب ہے. یہ سارے ٹریفک کے اندر ہو، بھاگم بھاگ اسپیڈ کے اندر، یہ اندر کی طاقت سے انسان چلتا ہے. لڑائی جھگڑے بھی اندر سے شیطان کرا رہا ہے. تو آپ کا دشمن ہمارا کوئی اور نہیں ہے، شیطان ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اندر ہی ہوتا ہے وہ. تو لہٰذا جب آپ قرآن اندر ڈالیں گے، دل پہ اتاریں گے، اس کو سنیں گے، تو پھر آپ شیطان کے جھانسوں میں نہیں آئیں گے. لوگوں کے دل میں جو بات آتی ہے وہ پھٹ کر کے بول دیتے ہیں، چاہے سچ ہو، چاہے جھوٹ ہو، چاہے گالی ہو، گلوچ ہو، پھٹ کر کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں پھٹ کر کے. تو یہ کہنے کا مطلب ہے اندر کا میزان بگڑا ہوا ہے. جب یہ قرآن سنے گا، جنات، جادو، یہ وہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. اس کا دل اندر سے خالی پڑا ہے، اندر اس نے قرآن نہیں اتارا، اس لیے اس کا میزان سب غلط ہے. بولتا غلط ہے، سنتا غلط ہے، دیکھتا غلط ہے، ہاتھ پاؤں غلط چلاتا ہے. تو اس کا حساب گھر سے ہی بگڑا ہوا شروع ہوتا ہے. پھر یہ دنیا کے اندر بربادی پھیلتا ہوا چلا جاتا ہے.
تو پرانے لوگوں نے سیکھا، انہوں نے پرانے سے سیکھا. یہ سارے لوگ ابھی جو نئی نسل آ رہی ہے وہ بھی نقل پہ چل رہی ہے، اس کو ہوش نہیں زندگی کہاں جا رہی. تو یہ سب سے گزارش ہے کہ یہ ترجمے کے ساتھ اپنا مادری زبان میں قرآن سن لیں، سمجھ لیں. یہ علماء کرام نے اپنا حساب دینا ہے، آپ کو کوئی بولے گا نہیں، بتائے گا بھی نہیں حق بات. یہ آپ کو خود سیلف اسٹڈی کرنی پڑے گی. قرآن سنیں گے شروع سے لے کے آخر تک تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. 23 سال میں ٹھہر کے اترا. ادھر باپ کو، دادا کو، پوتے کو کسی کی فکر نہیں ہے. جو جہنم میں جاتا جائے، ہم کو کیا کرنا ہے، وہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے. تو لہٰذا جو لوگ سمجھ گئے، حق بات کو پہچان لیا، اللہ کو پہچان لیا، تو ان کو چاہیے کہ دوسروں کو دعوت دیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، تاکہ ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. اگر وہ شہری جو کر رہے ہیں کہ بھئی مجھے پتہ چل گیا، اچھا ٹھیک ہے یہ غلط راستہ ہے تو میں اپنی تو عبادت کروں، باقی کسی کو نہیں بتاؤں تاکہ وہ تو جائیں کھڈے میں. تو لہٰذا یہ سوچ رکھ کے اس کی عبادت بھی بیچارے کی چلی جائے گی کھڈے کے اندر، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے بغض رکھتا ہے دل میں اور کینہ بغض رکھتا ہے. تو یہ سارے جو زندگی کے راز ہیں انسان نے جو جمع کیے ہیں اپنی زندگی میں غلط صحیح کر کے، تو یہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، نئی نسل کے لیے چھوڑتا نہیں ہے مار کہ وہ اس کھڈے سے بچے. تو یہ مطلب اس کے دل صاف نہیں ہے ہر انسان کا. بوڑھے لوگ اور یہ جوان لوگوں کے بیچ میں ان کی نئی نسل آنی ہے، تو لہٰذا اس کو مار کر کے دینا ہے کہ بھئی یہ کھڈا ہے. وہ نہیں سنے وہ الگ بات ہے، اپنی اولاد اگر نہیں سنتی تو پھر اس کا قصور ہے، اس کو خود ہی اس کا نتیجہ پتہ چل جائے گا. تو لہٰذا دوسرے کو دعوت دینا لازم، اپنے حق کی تصدیق بھی ہوتی ہے اور اپنے ایمان کی بھی تجدید ہوتی ہے. جب آپ اللہ کی دعوت دیں گے قرآن کی آیتوں سے تو ہمارا خود کا ایمان بھی بڑھتا جائے گا، ہمارے کان جسم کو بھی عادت پڑے گی سننے کی. تو یہ اندر اتارنا ہے قرآن کو، تو یہ اندر جائے گا تو پھر اس کا میزان صحیح ہوگا، پھر اس کی زندگی صحیح ہوگی. نہیں تو آپ کے سامنے 3 سال میں حکومتیں گر جاتی ہیں، سب ایک دوسرے کو برا بھلا بول رہے ہیں. صحیح غلط کا کسی کو کچھ پتہ نہیں، بس جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ میڈیا، پولیٹکس اور یہ گلیمر اور یہ فلم انڈسٹری، یہ خیالی دنیا کے اندر ہیں. بہت حق کے راستے سے اللہ کہہ رہے ہیں جو ہماری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی ہم تنگ اور گھٹی بھی کر دیں گے. تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں جو حق بات سے اندھا بنا رہا وہ آخر میں راہ نجات سے بہت دور ہوگا. یعنی کہ راہ نجات کیا ہے اس کا پتہ کریں، اس پہ چلنا شروع کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اندر کا میزان بگڑا ہوا ہے، وہ اندر سے صحیح ہوگا، دل صاف ہوگا، سب کے لیے اچھا ہوگا، اللہ کے ساتھ سنسیئر ہے، مخلوق کے ساتھ بھی سنسیئر ہے، سب کے ساتھ برابر ہے. پھر اللہ نے رشتے بنائے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہو. یہ ہے اپنے دل کی خواہشوں میں، اپنے دل پہ نہیں چلنا، اپنے خاندان برادری پہ، اپنی ذات پہ نہیں چلنا. تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ پہ ایمان لانا ہے اور حق کی تصدیق کرنی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.